أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا وذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ہم کاروان نجف کی جانب سے کربلا معلیٰ میں احمدآبادی مقام پر موجود ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اہل بیت نبوت کے خیمے لگے ہوئے تھے. یہ ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم اہل بیت کے گھر پر ذکر اہل بیت کرنے کے لیے جمع ہوں. بے شک کہ بیوی جسے اذن دیں، بیوی جسے شرف دیں، وہی اس در پر ذکر کر سکتا ہے. آج میں نے اپنی مجلس سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ چند ہی ساتھ میں آپ کے خدمتوں کو تمام کر دوں. آج میں نے جس موضوع سے انتخاب کیا ہے وہ ہے قیام حسین و انعام حسین، کہ امام حسین کا قیام کیوں تھا اور اس پہ اللہ نے امام حسین کو انعام کیا دیا. امام حسین کا قیام سے پہلے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ امام حسین کا مرتبہ کیا ہے اور امام حسین کی فضیلت کیا ہے. امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو رسول خدا یعنی کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ گھر میں، کائنات میں سب سے اعلیٰ گھر، سب سے اعلیٰ نبی جس کو اشرف الانبیاء کہا، اس نبی کی سب سے اعلیٰ بیٹی، باقی بیٹیوں کو جو تذکرہ ہے وہ رسول خدا کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن اس نبی کی اعلیٰ بیٹی جس کے لیے سورہ کوثر اتری، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس گھر میں حسین تشریف لے کر آئے. امام حسین اس گھر میں تشریف لے کر آئے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی اور رسول خدا ایک سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور جب رسول خدا تشریف واپس لے کر آتے ہیں تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. رسول خدا نے امام حسین کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. جیسے ہی امام حسین کو اپنے ہاتھوں پہ لینا تھا، امام حسین نے اپنی آنکھیں آغوش رسول میں اپنی آنکھوں کو کھولا، اور پہلی زیارت جیسے کہ مولا علی نے رسول خدا کی تھی، ایسی پہلی زیارت امام حسین نے رسول خدا کی. اور پھر جناب سیدہ کہتی ہیں کہ میرے بچے نے ابھی تک کوئی چیز تناول نہیں فرمائی، تو رسول خدا نے کہا کہ حسین کو مجھے دو، اور رسول خدا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے دہن مبارک 40 دن تک رضاعت حسین رسول خدا کی زبان مبارک. اب مجھے جملہ کہنے دو کہ امام حسین کا جو گوشت بنا ہے، امام حسین کا جو خون بنا ہے، امام حسین کا جو لعاب بنا ہے، وہ سب زبان رسول سے بنا ہے. یعنی کہ امام حسین کا جو پیکر ہے وہ رسول خدا کا پیکر ہے. جبھی رسول خدا نے فرمایا لحموں کا لامی دموں کا دمی حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب جہاں جہاں حسین کھڑے ہوں گے وہاں رسول کھڑے ہوں گے. حسین کی فضیلت کے لیے کہیں فرماتے ہیں رسول کہ یہ جنت کے شباب ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو کہیں امام حسین کے لیے یہ فرماتے ہوئے سنتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جنت کے 2 پھول حسن اور حسین ہیں. کہیں پر درزی کپڑے لے کر آ رہے ہیں، کہیں پر چکی چلا رہے ہیں اللہ کے ملائکہ، جو اللہ نے جنہیں ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ اس کی تقدیس کرتے رہے، اس کی تسبیح کرتے رہے، وہ ملائکہ چکی چلا رہے ہیں. کیوں؟ حسین کیونکہ جھولے میں آرام فرما رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں اور پشت پر تشریف لا رہے ہیں اور رسول خدا سجدہ بڑھا رہے ہیں. یہ ہے حسین کی فضیلت
کہ حسین ہر مقام پر دکھا رہے ہیں، مباحثے میں لے کر جا رہے ہیں جہاں پر فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس دو فتح کے میدان ہیں، ایک جنگ کا میدان ہے، ایک علم کا میدان ہے۔ جنگ میں تلوار چلتی ہے اور علم کے میدان میں مباحثہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہی اہل بیت کے خاندان میں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی جانب سے دو میدان ہیں کہ اگر جنگ کے میدان میں جائے تو بھی فاتح ہیں اور اگر علم کے میدان میں جائے تو بھی فاتح ہیں۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات۔ اور اس میدان کو فتح کرنے والے کا نام بھی حسین ہے، راہب کو بیٹے دینے والے کا نام بھی حسین ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رسول خدا نے راہب کو منع کر دیا کہ تیرے نصیب میں نہیں ہے، تیرے نصیب میں نہیں ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں نے تجھے دی اور دیتے دیتے 7 بیٹے عطا کر دیے، تو کیا رسول خدا نہیں کر سکتے تھے؟ بے شک جو رسول کہتے ہیں وہی حسین کہتے ہیں۔ میں اتنی دیر سے یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، حسین منی و انا من الحسین، لیکن رسول دیتے ہیں عدل دیکھ کر اور حسین دیتے ہیں کرم دیکھ کر۔ رسول نے دیکھا جب راہب آیا مباحثے کے بعد، رسول نے دیکھا کہ لوح تقدیس پر جہاں پر اللہ کی کرسی ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ راہب کے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں۔ حسین بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی پہ لکھا ہوا ہے کہ راہب کے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں، تو کہا نانا جان اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو یہ ہم سے مانگنے کیوں آتا؟ اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ نانا جان ٹھیک ہے نصیب میں نہیں ہے، نانا جان میں نے ایک دیا۔ یہاں حسین کے زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ نانا میں نے ایک دیا، وہاں پر اللہ کی تحریر بدلی، وہاں پر ایک بیٹا لکھا ہے۔ جہاں کہا نانا میں نے 2 دیے، وہاں پر دوسرا بیٹا، یہاں نانا 3 دیے، وہاں پر تیسرا بیٹا، کہ یہاں پہ 7 جب بیٹے عطا کر دیے تو راہب آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ دیے۔ حسین نے کہا کہ اگر تو مجھے آج نہ روکتا تو قیامت تک ایک طرف نسل آدم ہوتی اور ایک طرف تیری نسل ہوتی۔ درود بھیجے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ امام حسین کی فضیلت، یہ امام حسین کی فضیلت، اور اس فضیلت کے باوجود امام حسین کو قیام کرنا پڑا۔ رسول خدا کے بعد بہت ہی سخت زندگی ہے مولا کائنات کی، بہت ہی سخت زندگی، گوشہ نشینی میں مولا علی نے زندگی گزاری ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام کو امامت ملی ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم اس چیز پر غور و فکر کریں گے کہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ 2 صحابیوں کی جنگ تھی، کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جنگ میں ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے، کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو رسول کا قول ہے کہ جو خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرے وہ باغی، امام حسین کو باغی کا لقب بھی دیا گیا۔ تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس حدیث کے مطابق کیا امام حسین باغی ہیں یا نہیں، جو رسول خدا کی حدیث ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح نامہ کیا امیر شام سے، اس صلح نامہ میں کچھ شرائط تھی، تمام شرائط بیان نہیں کروں گا۔ ایک شرط اس میں یہ تھی کہ اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزد نہیں کرے گا۔ جب اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیا تو یعنی کہ صلح امام حسن ٹوٹ گئی، تو اب خلیفہ نہیں بنے، اسلام میں وہ خلیفہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ صلح توڑ دی گئی تھی۔ جیسے صلح حدیبیہ ہوئی کفار مکہ سے، لیکن انہوں نے توڑ دی، اسی طریقے سے امیر شام سے جو صلح کی گئی وہ صلح توڑ دی گئی۔ جب وہ صلح توڑ دی گئی تو اب وہ خلیفہ نہیں ہے، آپ کسی کو بھی خلیفہ بنا لیں۔ کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ نے جب بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کری، جب حسین نے بیعت نہیں کری تو تمام نے کیسے کر لی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے قیام اسی وجہ سے کیا، اس بات کو چھپایا گیا کہ امیر شام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے کہ امیر شام کس وجہ سے دنیا سے رخصت ہوا۔ امیر شام کو لقوہ کی بیماری ہو گئی، اور جب سب لوگ اس کے گھر تعزیت کے لیے عیادت کے لیے آتے تھے تو وہ ایک ہی جملہ کہتا تھا، یہ ہے میرے مولا علی کا کرم کہ ہر مرنے والے کو علی اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ کہ مولا وہ کہتا تھا، امیر شام یہ کہتے تھے کہ اللہ کسی اپنے قریب بندے پر اپنا کرم نوازتا ہے تو اس کو بیماری دیتا ہے، یا اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھ پر کرم نازل کیا ہے یا عذاب نازل کیا ہے۔ اور جب سب لوگ چلے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کاش میں علی کے خلاف کھڑا نہ ہوتا،
درود بھیجے گا محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر تمام لوگ امیر شام کے در پہ آ گئے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے بڑوں کو علی نے بدر میں مارا، جن کے بڑوں کو علی نے احد میں مارا۔ وہ تمام امیر شام کے در پہ آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم حسین کی قیام کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم حسین کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزد کیجیے۔ امیر شام کا جملہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، کتاب باہر کی ہے، وہاں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ امیر شام نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ واللہ میری خواہش تھی کہ میرے بعد میرا جانشین یزید بنے، اور تحریر لکھ دی۔ تحریر لکھ کر اس تحریر کو چھپایا گیا، لیکن حجت خدا اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر بات حجت خدا کے سامنے بالکل شیشے کی طرح صاف ہے۔ امام حسین مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک قاصد آیا اور کہا کہ آپ کو ولید نے دربار میں بلایا۔ امام حسین سے اصحاب کرام نے پوچھا کہ مولا ولید نے دربار میں کیوں بلایا؟ مولا نے کہا ابھی تک مولا کے پاس کوئی خط نہیں آیا ہے کہ امیر شام دنیا سے گزر چکے۔ مولا نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ امیر شام دنیا سے جا چکا ہے، اب اس کے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا ہے، اس کی بیعت کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ امام حسین نے کہا تم سب تشریف لے کر جاؤ، میں خود آ کر ولید کے دربار میں ملوں گا۔ جب شام ہوئی تو امام حسین نے اپنے بنی ہاشم کو لیا اور ولید کے دربار میں گئے، بنی ہاشم کو باہر روکا، کہا میری آواز کو بلند پاؤ تو اندر تشریف لے کر آ جانا۔ امام حسین علیہ السلام جب اندر تشریف لے کر گئے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام حسین جنگ پر بضد ہے تو امام حسین کا یہ عمل دیکھیے کہ امام حسین جنگ ہی کرنا چاہتے تھے، امام حسین شمشیر ہی اٹھانا چاہتے تھے۔ امام حسین جب اندر گئے ہیں تو امام حسین نے سلام کیا، وہاں سے سلام نہیں ہوا، جب امام حسین نے سلام کیا وہاں سے جواب نہیں آیا۔ پھر امام حسین کا اگلا عمل، امام حسین دیکھتے ہیں کہ ولید اور مروان دونوں اسی دربار میں موجود ہیں، دونوں دشمن اہل بیت ہیں۔ امام حسین نے دیکھا کہ دونوں دشمن اہل بیت آج دوست بن کے بیٹھے۔ یہ ہے قول علی کا، مولا کائنات کا، کہ دوست کا دوست دوست ہے، دشمن کا دشمن دوست۔ تو یہ مولا کائنات دوست بنے بیٹھے۔ تو میرے مولا حسین نے کہا کہ مرحبا، میں یہی چاہتا تھا کہ تم دونوں میں ایسی دوستی قائم ہو اور تم لوگوں کو اللہ راہ حق پر لے کر۔ اتنے میں کسی نے جواب نہیں دیا اور سوال ہو گیا کہ بیعت۔ امام حسین نے کہا تم یہ کیسا سوال کرتے ہو مجھ سے کہ میں بیعت کروں؟ میں اس شخص کی بیعت کروں جو فحاش پھیلاتا ہے، جو شراب پیتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں۔ نہ عمل میں حسین کے برابر ہے یزید، نہ شجرے میں حسین کے برابر ہے یزید، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا گیا مروان کہ اگر آج حسین کو نہ روکا تو حسین کو روکنا مشکل ہو جائے گا، حسین کا گلا ذبح کر دیا جائے، حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ امام حسین نے کہا کہ کیا تو میرا سر، جب الطلقات ہے تو میرا سر جدا کرے گا یا یہ میرا سر جدا کرے گا؟ اب اگر تمہیں مجھ سے بیعت چاہیے تو دن کی روشنی مسجد میں سب کے سامنے آ گئی۔ امام حسین چلے ہیں، امام حسین کو معلوم ہو گیا کہ اب نانا کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں بچا، اور امام حسین نے اپنے نانا سے ودا لی، اپنی اماں سے ودا لی، جناب سیدہ سے ودا لی، اور امام حسین نے اپنا زاد سفر تیار کر امام حسین اپنے اہل حرم کے ساتھ مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ اب اس مقام پہ ٹھہرنا ضروری ہے کہ امام حسین مکے کی جانب کیوں روانہ ہوئے۔ امام حسین تو کربلا کی جانب آنا تھا، کیونکہ محضر نامہ حضرت جبرائیل جب ولادت پہ لے کر آئے تھے کہ اللہ نے سلام کے بعد کہا ہے کہ یہ آپ کا نواسا زمین تف کے مقام پر مار دیا جائے گا، بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا، کوئی نہیں ہوگا اس کے بعد۔ تو
امام حسین کو ہجرت کر کے کربلا آنا تھا، امام حسین مکے کی جانب کیوں؟ کیونکہ حجت خدا کو اپنی ہر حجت کو تمام کرنا فرض ہے۔ امام حسین کو کوفیوں کے چہرے دکھانے تھے کہ میں مکے میں جاؤں گا، میرے پاس خطوط آئیں گے، میں کوفے کی جانب اپنے سفیر کو بھیجوں گا اور تمام معاملات سب کی نظروں میں، تاکہ سب پر حجت تمام۔ کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین نے خودکشی کر لی۔ امام حسین کو معلوم تھا، رسول خدا نے فرما دیا تھا، تو حسین کیوں گئے کربلا کی جانب؟ حسین کسی اور سے ہجرت کرتے۔ امام حسین نے اسی وجہ سے مکے کی جانب ہجرت کری، اور وہاں پر جب خطوط آئے امام حسین جواب نہیں دیتے تھے، اور جب خطوط پہ خطوط آتے رہے تو امام حسین نے اپنے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے معاملات معلوم کرو۔ وہاں پر سب نے حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، اور حضرت مسلم ابن عقیل غربت کی عالم میں ذی الحجہ کے مہینے میں مارے گئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی، اور امام حسین علیہ السلام کو تف کے مقام پر، کربلا کے مقام پر گھیر کر لیا۔ روح ملے گا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ تشریف لے کر آئے ہیں، 2 محرم خیمے لگائے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو ہٹایا گیا۔ میں تفصیل میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ چند ساتھ میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ امام حسین کے خیمے ہٹے ہیں۔ 4 محرم کو میرے مولا نے گفتگو کی۔ عمر ابن سعد سے جتنی گفتگو ہوتی تھی، ہر گفتگو میں عمر ابن سعد کہتا تھا کہ میں آپ کے مرتبے کو جانتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند بطول ہیں، اور میں نے اپنے آخرت کا سامان تیار کر رکھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس دنیا کی حکومت کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر چکا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، لیکن مجھے اس دنیا کی حکومت، بس امام حسین سمجھاتے رہے لیکن کوئی نہ سمجھا۔ 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، اور بالآخر امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ اب امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے اس پر انعام کیا تھی؟ اللہ کے ہاں 2 چیزیں، علم بدا ہے، تھوڑا سا بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ علم بدا کہتے ہیں اس عقیدے کو، ہمارے یہاں اس پہ عقیدہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ علم بدا کہتے ہیں اس عقیدے کو کہ اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اور پھر اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس مقام پہ اس کام کو روکنا ہے، اور اسی کام کو اللہ دوبارہ جاری کر دیتا ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے ذریت ابراہیم سے بیٹا لینا ہے، اللہ نے ارادہ کیا کہ ذریت ابراہیم سے بیٹا لینا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا، جلدی میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا، بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا بابا جان آپ مجھے صابرین میں سے، قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کہاں کیا جاتا ہے؟ صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں ظلم ہو، شکر کہاں کیا جاتا ہے جہاں پر نعمت ہو، جہاں پر نعمت ہو وہاں شکر ہوتا ہے، جہاں پر ظلم ہو وہاں صبر ہوتا ہے۔ لے کر چلے حضرت ابراہیم بچے کے گردن پہ چھری رکھی، دمبا آیا، اور اللہ نے اس معاملے کو ٹال دیا، علم بدا کر دیا، اور کہا کہ یہی میں قربانی لوں گا۔ میں نے ذبح عظیم، سورہ حج میں موجود ہے کہ میں نے اس قربانی کو قبول کیا اور ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ جو قربانی رہ گئی تھی، وہ حضرت اسماعیل کی قربانی جو رہ گئی تھی، وہ ذبح عظیم میں تبدیل ہوئی، اور اس ایک قربانی کے بدلے اللہ نے 18 بیٹے لیے۔ اب اللہ جب 18 بیٹے لے رہے ہیں خاندان کے، تو اللہ اس میں انعام کیا دے رہا ہے؟ اللہ پوچھا، اللہ نے کہا حسین بیٹے لے لوں گا۔ امام حسین نے کہا اللہ قربان ہے، کہا حسین جوان بیٹا لے لوں گا۔ امام حسین نے کہا قربان ہے۔ اللہ نے کہا اصغر جیسا شیش ماں لے لوں گا۔ امام حسین نے کہا قربان ہے۔ اللہ نے کہا بہنوں کی چادریں لٹیں گی۔ امام حسین نے کہا یا پروردگار عالم تیرے لیے سب کچھ قربان ہے، لیکن یہ حسین دیکھ نہیں سکتا کہ اس کے سامنے بہنوں کی چادریں چلیں۔ کہا حسین تم نہیں ہو، یہ سب دیکھنے کے لیے سید سچا۔ بس عزاداران حسین، ایک شخص امام زمانہ کے پاس آیا، بہار الانوار کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس نے کہا کہ امام مہدی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے حسین سے سب لے لیا اور حسین کو کیا دیا؟ تو ایک پورا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ چلا اور ایک مقام پہ پہنچا، اور وہاں سے اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ ملا، تو ایک بکری، ایک عورت نے اپنی، اس کی کل سرمایہ بکری تھی، اس نے وہ قربان کر دی اور اس کو دے دی کہ تم یہ بکری کھا لو۔ اور وہ بادشاہ جب اپنے دربار پہنچ گیا ہے، تو دربار پہنچا تو کچھ عرصے کے بعد وہی
عورت ضعیفہ اور اس کا شوہر پہنچے تو کہا کہ ہمیں کچھ عطا کر دے، کچھ نعمت دے دے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا مجھے کیا دینا چاہیے، اس کو مجھے کیا دینا چاہیے. تو کسی نے کہا اس کو 20 بکریاں دے دے، کسی نے کہا 50 دے دے، کسی نے کہا آدھی دے دے. کہا بادشاہ نے کہا جو ہے انصاف نہیں ہوا. بادشاہ نے کہا یہ امام زمانہ بتا رہے ہیں یہ پورا واقعہ. بادشاہ نے کہا کیونکہ اس نے اپنی کل سرمایہ، اس کی بکری تھی، اس نے کل سرمایہ میرے لیے لٹا دیا، تو اب مجھ پہ فرض ہے کہ میں اپنا کل حکومت اس کو دے دوں، کل سرمایہ اس کو دے دوں. تو اس نے وہ کل سرمایہ اس عورت کو دے دیا. اب امام زمانہ فرماتے ہیں کیونکہ حسین کا کل سرمایہ 18 بنی ہاشم تھے، بہنوں کی چادریں تھیں، حسین نے اپنا کل سرمایہ اللہ کو دے دیا، تو اللہ پر فرض ہے. اللہ فرما رہے ہیں نا قرآن مجید میں، کون ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کا ذکر کروں گا. اللہ کا کل سرمایہ اب حسین کے پاس. اب جو مشیت الہی کو چلائے گا اس کا نام حسین ہے. درود بھیجے گا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس حضرت دوران حسین ابن علی 10 محرم کو سورج نمودار ہوا ہے. ایک ایک کر کے انصار حسین جاتے رہے. پھر بنی ہاشم کی باری آئی، کبھی قاسم جاتے ہیں. آج ہم اس مقام پہ موجود ہیں. اللہ جانے کس جگہ پر قاسم کے ٹکڑے گرے، اللہ جانے کس جگہ سے حسین علی اکبر کا لاشا گھسیٹتے ہوئے لائے، اللہ جانے کس جگہ سے حسین و محمد کے لاشیں لے کر آئے. بس عزاداران حسین ابن علی، روز عاشور گزرا ہے، شام غریبہ نمودار ہوئی ہے، خیموں کو آگ لگائی گئی. خیموں کو آگ لگنا تھی، ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہے. بچی دیکھ رہی تھی کہ کوئی ابھی بابا کا پرسہ دینے آئے گا. سمر آگے بڑھا، کبھی دائیں رخسار پہ تماچا، کبھی بائیں رخسار پہ تماچا، کانوں سے بالیوں کو کھینچا. بچی تڑپ گئی. کبھی نہر کی جانب دیکھ کر کہتی ہے چچا عباس، کبھی مقتل کی جانب دیکھ کے کہتی ہے بابا شمر مار رہا ہے. بس خیموں کو آگ لگائی گئی ہے. بچی مقتل کی جانب نکلی ہے. بچی اپنے جلے ہوئے کرتے کو لے کر مقتل کی جانب نکلی ہے. بس بابا بابا کرتے ہوئے بچی نشیب میں اتر گئی. دیکھا لاشوں کے درمیان ایک سر بریدہ لاشے سے آواز آ رہی ہے، الیہ الیہ سکینہ یا بنیہ. بس سکینہ نے دیکھا ایک سر بریدہ لاشا زمین کربلا میں آواز دے رہا ہے. بچی بابا بابا کہتے ہوئے لاشے کے پاس گئی ہے. بچی نے دیکھا بابا کا لاشا پورا تیروں سے بھرا ہوا تھا. بچی بابا کے پائیں لیٹ گئی. بچی نے کہا بابا کیا یتیموں پر یہ سلوک ہوتا ہے؟ بابا کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ بس خیام کی جانب بچی کو بی بی زینب لے کر گئی ہے. عزاداران حسین، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے. بی بی زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے تبدیل کرتے کرتے سید سجاد کے خیمے میں پہنچ گئے. کہا وقت کے اماموں سجاد حکم دو، کیا خیموں میں جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکلے؟ اب بھی اماں جان بچانا افضل ہے. ایک بیمار کو پوشت پر بی بی لے کر باہر تشریف لے کر آئی ہے. اللہ جانے علی کی بیٹیوں نے کیسے رات بسر کی ہوگی. علی کی بیٹیوں کے سامنے ان کے شہداء کے سر نیزوں پہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.